اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام، میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ اللہ آپ کی زندگی نعمتوں سے بھرپور فرمائے۔ تعلیمات آل محمد کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری، اور آج جو عنوان گفتگو لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے احکام دین یا احکام شریعت۔ احکام عربی کا لفظ ہے اور جمع ہے حکم کی۔ یہاں حکم بمعنی امر نہیں ہے کہ کسی کو آرڈر کرنا، کسی کو حکم دینا، یعنی کسی چیز پر، کسی مسئلے پر، کسی شریعت کے مسئلے پر آگاہی کے بعد اس پر جو ہم حکم لگائیں گے، جو اسے نام دیں گے، اسے حکم کہا جاتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ احکام شریعت یا احکام دین بیان کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا، دین پر ہمارا لیکچر ہو چکا ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، اور مذہب اور دین کے فرق کے لیکچر میں ہم نے یہ بیان کیا تھا۔ آج شریعت کو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ شریعت اور دین اگر دیکھا جائے کلی طور پر تو تقریباً ایک ہی چیز ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ شریعت کہا جاتا ہے ایک قانون کو، شریعت ایک حد بندی ہے، شریعت ایک وہ حد ہے جس سے ایک لمٹ ہے جس سے کراس کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام یا شریعت مجموعہ ہے 5 چیزوں کا۔ اسلام میں جب آپ نظر کریں گے، شریعت میں جب آپ نظر کریں گے، اس شریعت میں آپ کو جو بھی حکم ملے گا، جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ 5 صورتیں اس کی ہوں گی۔ البتہ یہ ہم اہل تشیع کے نزدیک ہے، اہل سنت کے نزدیک کچھ احکامات زیادہ ہیں، وہ کچھ زیادہ قسمیں کرتے ہیں، ناجائز کو جائز کرنے کے لیے، یا مطلب تعویلیں کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ احکامات کو کچھ رد و بدل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 5 ہی ہیں، وہ ہیں واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ شریعت میں ہمارے پاس جو بھی احکامات موجود ہوتے ہیں، جو بھی مسائل روزمرہ کی زندگی میں، معمولات زندگی میں ہمارے سامنے آتے ہیں، درپیش آتے ہیں، ان کی یہی 5 قسمیں ہیں۔ یا وہ حکم واجب ہوگا، جیسے ہماری روزانہ کی 5 نمازیں، یہ ہم سب پر واجب ہیں۔ پھر حرام جیسے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی مومن کی اہانت کرنا، کسی مومن کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی مومن کی غیبت کرنا، پس پشت اس کے لیے برا بھلا کہنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد مکروہ ہے۔ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ یعنی جیسے یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، پھر ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ مکروہ کہا جاتا ہے جیسے گرم کھانا کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ مکروہ مستحب ہے۔ مستحب یعنی کیا ہے کہ جیسے ہماری واجب نمازوں کے ساتھ جو مستحب نمازیں ہیں، یہ ان کی مثالیں ہیں۔ پھر مباح جیسے شکار کرنا، کھانا پینا، سونا وغیرہ۔ اب واجب کسے کہا جاتا ہے؟ واجب کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ حکم، کسی مسئلے پر وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہو، لازم قرار دیا گیا ہو، اور اسے ترک کرنا کیا ہو؟ حرام ہو، اسے فرض کہا جاتا ہے۔ حرام پھر اس کے بالعکس ہے، یعنی اس کا انجام دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ترک کرنا ضروری ہو، اور اس کو انجام دینا کیا ہو؟ جائز نہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حرام کہا جاتا ہے۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انجام دینا بہتر ہو، اور جسے ترک کرنے میں کیا ہو؟ گناہ نہ ہو۔ پھر جو مکروہ ہے وہ پھر مستحب کے بالعکس ہے، یعنی جس کو ترک کرنا زیادہ بہتر ہو، ثواب کا باعث ہو، اور جس کو انجام دینا کیا ہے؟ اس میں کوئی نقصان یا حرج نہ ہو۔ پھر جو ہمارے پاس مباح ہے، مباح وہ افعال ہوتے ہیں جس کے کرنے یا نہ کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مباح کہا جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے لیے معصوم کا ایک قول نقل کروں گا تاکہ آگاہی ہو جائے۔ عزیزان من، دیکھیں کہ انسان جب بھی حد سے تجاوز کرتا ہے
وہ ہمیشہ نافرمان کہلاتا ہے، یہ طے ہے۔ انسان ہو، کوئی بھی حیوان ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو لمٹس ہیں، جب ہم اپنی لمٹس کراس کریں گے تو ہم گنہگار کہلائیں گے۔ اسی پر ہی جو ہے معصوم کا قول ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، بعض روایت میں کسی دوسرے معصومین کی طرف بھی ہے، لیکن یہاں میں نقل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے روح سے ہے کہ مولا فرماتے ہیں تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ فرق کریں، تفقہ کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں حلال اور حرام کے مسائل میں، یعنی آپ لوگوں پر واجب ہے کہ آپ حلال کو سمجھیں، حرام کو سمجھیں، کیا احکامات ہمارے اوپر حرام ہیں، کیا حلال ہیں، کیا جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، ان سب کو سمجھیں۔ وَإِلَّا مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں سمجھتے تو آپ کیا ہیں؟ اعرابی ہیں، بد تہذیب ہیں، جو ہے آپ کے پاس کوئی تہذیب و تمدن نہیں ہے دین و شریعت کا۔ تو ہماری زندگی، ہمارے معمولاتی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جن سے ہماری آگاہی جو ہے نہیں ہوتی ہے، اور ہم جان بوجھ کر جو ہے وہ ہم بغیر جانے، یعنی ہم جان بوجھ کر ان مسائل کو انجام دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں، جان چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم زحمت ہی نہیں کرتے وضو کے مسائل کو سیکھنے کو، اور در حالانکہ ہمارے وضو میں غلطیاں ہوتی بھی ہیں، پھر بھی ہم اس کو نہیں سیکھتے۔ پھر اس کا اثر کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وضو کر کے ہم نمازیں تو پڑھتے رہیں گے لیکن ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جب وضو صحیح نہیں ہے تو نماز خود باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اوقات نماز ہے، اوقات روزہ ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے اور ضروریات ہیں، یا جو ہے معاملات زندگی میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو لین دین کے مسائل ہوتے ہیں، کس طریقے سے پیسے دینے، ہم اگر کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے، فلاں چیز جو ہے آیا سود ہے، سود نہیں ہے، ہمیں کتنا منافع رکھنا چاہیے، یا معمولات زندگی میں ہم بیٹھے بیٹھے، یعنی غیبت تو ہمارا معمول زندگی بن گیا ہے۔ اب دو دوست بیٹھیں اور کسی کی غیبت نہ ہو تو گویا یعنی وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ جانتے ہوئے انجام تو دے دیتے ہیں، یا فار ایگزامپل چلتے ہوئے کچھ پانی کے قطرے ہمارے کپڑوں پر لگ گئے چلتے ہوئے، اب آیا یہ ہمارے لیے پاک تھے یا نجس تھے، کیا حکم ہے؟ گھر میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، جو ہے بالغ حضرات موجود ہیں، 2-3 بھائی ہیں فار ایگزامپل گھر میں موجود ہیں، کسی کے کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں، ہم نے پڑھ کر نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد فار ایگزامپل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کپڑے تو ناپاک تھے، اب آیا ہماری نماز صحیح ہے یا نماز صحیح نہیں ہے؟ تو یہ عزیزان من، یہ معمولات زندگی میں ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا جو ہے ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور یہ تمام تر احکامات ہم عرض کر چکے کہ جتنے بھی احکام جو ہے ہماری زندگی کے معمولات میں ہمارے جو ہے زندگی میں درپیش آتے ہیں، وہ ان کی 5 قسمیں ہیں، جو کہ ہم آپ کے سامنے اس کی تعریف بھی کر چکے ہیں، اس کی مثالیں بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے نمبر پر جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔